اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، زمین پر سب سے پہلے ہونے والی معصیت قبیل کے ہاتھوں یعنی حبیل اپنے بھائی کا قتل ہوا تھا۔ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حبیل اور قبیل کا ذکر موجود کیا ہے۔ دوستو، قابیل کراہ اور درست طبیعت کا مالک تھا اور حبیل بہت ہی نرم اور رحم دل کا مالک تھا۔ اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا جبکہ حبیل مویشی چارہ کرتا تھا۔ اور دوستو، بنی نوع انسان میں اضافے کی تعداد کے لیے اس وقت ایک ایسا قانون رائج تھا اور وہ تھا بہن کے ساتھ نکاح، کیونکہ اس وقت کے سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد تھے اور آپس میں بہن بھائی تھے۔ اور دوستو، اس وقت شریعت کے حساب سے قبیل اپنی جوا بہن کے علاوہ کسی اور سے شادی کر سکتا تھا اور اس کے علاوہ حبیل اپنی جوا بہن کے علاوہ کسی اور سے شادی کر سکتا تھا۔ اور دوستو، اس کی صورت یہ تھی کہ حبیل کی شادی قبیل کی بہن سے ہو اور قبیل کی شادی حبیل کی بہن سے ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ حبیل کی بہن خوبصورتی میں قبیل کی بہن سے کم تھی اور اس لیے قبیل نے حبیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جوا بہن سے شادی کی خواہش پیدا کی۔ لیکن ایسا کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا۔ ناظرین، آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ دوستو، رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول پر شریعت اور احکام جاری ہوتے ہیں لیکن نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی، البتہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور معجزات عطا کیے جاتے ہیں، اور جبکہ شریعت صرف رسولوں پر نازل کی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام چونکہ رسول تھے، اس وقت ان کی شریعت کے حساب سے یہ قانون تھا کہ کوئی بھی اپنی جوا بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اور قبیل اس بات کی وجہ سے غضبناک ہو گیا اور اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور آدم علیہ السلام نے ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں ایک حکم دیا کہ دونوں اللہ کے حضور ایک ہدیہ پیش کریں۔ دوستو، ہدیہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کیا جائے۔ اس سے مقصود اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہوتا ہے، اور دوستو اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اور دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو نظام تھا اس کے قبول ہونے کی نشانی طے تھی، اور وہ یہ کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی۔ اس کا مطلب تھا کہ قربانی قبول ہو چکی، اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور آخر قربانی کا دن آ پہنچا۔ حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک اچھا سا مویشی لا کر یعنی قربان گاہ میں لا کر اسے اللہ کے حضور قربان کر دیا، اور دوسری طرف قابیل نے اپنے مویشی کے گلے میں سے ایک اچھے قسم کا گلا اللہ کے حضور قربان کر دیا۔ اور دوسرے دن دونوں قربان گاہ میں آئے تو ان میں دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو چکی ہے جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہیں تھا۔ اور یہ دیکھ کر قابیل حابیل پر غضبناک ہوا اور شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کیا کہ اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دے، اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو جان سے مارنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ دوستو، اس سے پہلے یعنی اس وقت روئے زمین پر کوئی انسان قتل نہیں ہوا تھا، اور انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل ہے جس کا ارتکاب قابیل نے کیا۔ وہ اپنے بھائی حبیل کے پاس گیا اور اسے بولا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اور جواب میں حبیل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے دیگر گناہ کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اٹھا لے اور تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں۔ تو دوستو، حبیل ایک رات سویا ہوا تھا تو قبیل اس کے پاس ایک بڑا پتھر لے کر آیا اور اس نے وہ پتھر اپنے بھائی حبیل کے سر پر دے مارا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی حبیل کو قتل کر دیا۔ دوستو، یہ روئے زمین پر پہلا جرم تھا جو قبیل کے ہاتھوں ہوا۔ تو ناظرین، قتل تو وہ کر بیٹھا، اب حیران اور پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کریں۔ تو ناظرین، اس وقت تک نسل انسانی موت سے بھی دوچار نہیں ہوئے تھے۔ تو ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت تک کوئی فوت نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اسی کشمکش کی حالت میں اس نے بھائی کی لاش کو کمر پر اٹھا لیا اور چل پڑا، اور چلتا جا رہا تھا کہ اللہ نے دو کوے بھیجے۔ دونوں کوے آپس میں لڑ پڑے اور ایک کوے نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور اب زندہ کوا مٹی کھودنے لگا۔ اس طرح اس نے گڑھا تیار کر لیا اور مردہ کوے کو اس میں رکھا اور اوپر مٹی ڈال دی، اور اس طرح قابیل کو دفن کا طریقہ معلوم ہوا۔
اس نے بھی گڑھا کھودا اور اچھی طرح سے گڑھا تیار کر لیا اور اپنے بھائی حبیل کو بھی اس مٹی کے اندر ڈال دیا اور اوپر مٹی دے دی تھا۔ اور ناظرین اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ضرور تھا، لیکن اس نے اپنے کیے پر معافی نہ مانگی۔ تو ناظرین اللہ سے دعا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گردنوار کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔